ٹرائبل ایلڈرز کا ہوتا ہے، بڑوں کا ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لانا وہ جرگہ نہیں ہوتا، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اس کو جرگہ نہیں کہتے ہیں۔ دوسرا کہ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں، یہ پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے، اور جو بین کرنے کی وجہ جو 2 دن پہلے ہوا، اس کی بھی مین وجہ یہی تھی کہ آپ ایک طرف اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ایک طرف اپنی پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ پھر وہ نسلی امتیاز کو آگے لا کے آپ قوم کو ایک ڈویژن کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے پولیٹیکل چیزیں آپ ضرور کریں، آپ ان کے حقوق کی بات ہے آپ ضرور کریں، لیکن آپ اس طرح اسٹیٹ اور کھلے عام دے رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا چلے جائیں، آپ ان کے لیڈرز کی تقریریں اٹھا لیں، موجود ہیں، کس غلیظ زبان میں وہ استعمال کرتے ہیں لینگویج، وہ آپ سب کے سامنے۔ لیکن اس ساری چیز میں آپ انسٹیٹیوشن کے خلاف قوم کو کھٹا کرنے کی کوشش کریں، آلدو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے علم میں ہے کہ 1-2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جب پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے، انہوں نے کہا اگر حقوق کی بات کرنی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو، ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرو، اس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اس کے بعد واپس انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا، لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا حقوق کی بات ہے تو ہم سب مل کے بات کرتے ہیں، اور آج بھی اگر حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں، چاہے بلوچستان ہے، چاہے کے پی کے ہے، چاہے کہیں اور ہے، کسی کا چھوٹا ایشو ہے، کہیں پہ مچھیروں کے ایشو ہیں بلوچستان میں، ان کے بھی حقوق کی بات ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا، چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک ہر ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کئی سالوں سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو گالیاں دیتے رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ آپ دنیا کی مثالیں لے لیں، آپ اپنے ہمسایہ ملک کی مثالیں لے لیں کہ جہاں پہ اس طرح ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ تو اتنے سالوں کے بعد اتنا ویٹ کر کے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ خیر، اس کو بین کیا، اور اس کے بعد کے پی کے گورنمنٹ نے 54 لوگ تھے جو فورس اسکیجول میں ڈالے، اور 34 جو تھے بلوچستان نے ڈالے، اور اس کے بعد ان کے ڈیفینیٹلی صوبائی گورنمنٹس بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پاکستان کے لاء کے حساب سے پابند ہیں کہ آفیسز سیل ہوتے ہیں، ان کے میڈیا ریسٹرکشنز بین آرگنائزیشنز کی ہوتی ہیں، بینک اکاؤنٹس ان کے بند ہوں گے سارے کے سارے، ٹریول ریسٹرکشنز آتی ہیں، عام لائسنسز کینسل ہوتے ہیں، اور پاسپورٹس آئی ڈی کارڈ کینسل ہوتے ہیں۔ اب ہمارا صرف ایک چیز ہے کہ یہ تو ہو گئی بین، اب جو بھی کسی بھی طریقے سے ان کو اسسٹ کرے گا، جو بھی کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی اسی نرغے میں آئے گا، اس کے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہوں گے، اس کے پاسپورٹ بھی بلاک ہوں گے، چاہے وہ کسی کیٹیگری میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو۔ اس کی جو ہمیں ابھی کل پرسوں میں نوٹس میں آیا ہے کہ جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا یہ میسج ہے کہ آپ ضرور دیکھیں، آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، اپنی باقی ایکٹیویٹی کریں، لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ملوث پائے گئے تو آپ کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا جو ایک بین آرگنائزیشن کا یہ لاء کے حساب سے چلتا ہے۔ اب آپ کو میں صرف ان کا 3 دن کا پلان جو ہے آگے کرنے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں اس طرح کے پلان مرتب نہیں ہوئے، یہ ڈیفینیٹلی آپ کو کلیئر کٹ ہے کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ آپ قوم کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بڑا آپ کو کلیئر نظر آئے گا۔ آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ جو ان کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں وہ باہر کی کمپنیز نے بنائی ہیں، اور جو ان کی فنڈنگ ہے اس کے کچھ ایویڈنسز ہم آپ کو اگلے دنوں میں شیئر بھی کریں گے، اور بڑی کمپنیز کو ہائر کیا گیا ہے، ان سے وہ ڈاکومنٹریز بنوائی گئی ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا کا پورا 3 مہینے سے ان کے اوپر ورکنگ جاری تھی، سارا کچھ ہے۔
آپ کے جو بھی پیچھے ماسٹرز ہیں ان کے لیے ہمارا کلیئر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے. پھر ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوئے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں، اور اب جب تھرڈ دن پہ جاتے ہیں آپ تو آپ دیکھیں کنکلوژن کی طرف وہ کس طرح جا رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب آپ ایز اے پاکستانی خود بتا دیں کہ کوئی بھی پاکستانی کیا اجازت دے سکتا ہے کہ آپ ملک کو ایک ڈویژن کی طرف لے کے جائیں، آپ عوام کو یہ ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں. اگر کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہے چاہے وہ کوئی اور بھی ہے، تو مجھے بتا دیں. تو یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ گالی دیتے رہیں، آپ قوم کے خلاف چیزیں کرتے رہیں اور بس چپ کر کے آپ اپنے مقاصد پورے کرتے رہیں اور اسٹیٹ خاموش رہے. یہ جو نرم اسٹیٹ ہے جہاں پہ لاکھوں میں لوگ بغیر ویزے کے پھرتے رہیں، اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ اینٹی اسٹیٹ کام ہوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ بارڈر سے لوگ آتے جاتے، دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ بارڈر کے بغیر لوگ انٹر بھی ہو جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. ماڑے سے ماڑا ملک بھی ہے وہ اپنے بارڈر کے اندر سے چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں نرم بارڈر تھا، ابھی بہت بہتر ہو گیا. اسمگلنگ اسی طرح تھی کہ ٹرک کے ٹرک آتے تھے جاتے تھے. کچھ بہتر ہوئی ہے تو آپ کو اس کے سامنے ڈالر بہتر ہونا شروع ہو گیا، باقی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو یہ جو نرم اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. حقوق بالکل ہونے چاہیے، میں خود اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں، لیکن اس صورت میں نہیں کہ آپ ملک کے خلاف انٹریگ کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ آپ کے پاس ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کس طرف چیز کو لے کے جا رہے تھے، کس لیے ان کو بین کیا گیا اور کس لیے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے، ان کے ساتھ وہی چیز ہوگی جو لا کے حساب سے ہے، جو لنکڈ ہے. اور چاہے وہ آئی ڈی کارڈ کے بلاک ہونے سے لے کے، سمز کے بلاک ہونے سے لے کے، پاسپورٹ کینسل ہونے سے لے کے، پولیٹیکل آفیسز بند ہونے سے لے کے، جتنی چیزیں اس میں آتی ہیں وہ سب اس کے اوپر لگیں گی. نقی صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے بھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا اس کو، ان کے آرگومنٹ اگر آپ نے دیکھ لیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا. انہوں نے تو مور لگا دیا آپ کے. ہاں جی. جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرے گا، ان ریفرنس ٹو دیکھا جائے تو گنڈا پور نے ملاقات مجھ سے کچھ دن پہلے کی تھی، آپ کا اشارہ کسی دوسری سیاسی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل نہیں ہے. ان کے ساتھ مسلسل تقریباً ہر پارٹی کے لوگوں نے ملاقات کی ہے، اور چاہے وہ گورنمنٹ کے الائز ہوں چاہے باہر ہوں، ملاقات کرنا. اور وہ اس سے پہلے ملاقات تھی جب وہ بینڈ بھی نہیں تھے. پلس دوسری بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی قسم کی سپورٹ ہوگی وہاں پہ مسئلہ ضرور بنے گا. اچھا صاحب، تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ ان کو، اگر وہ ان سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی رعایت کرے گی؟ ان میں سے کو اگر کہیں کہ اگر میں دیکھیں میرا تو اس میں بڑا میں یہ جواب دوں پھر آپ اگلا سوال کر لیں. میں تو اس معاملے میں میرا خیال ہے ہم سارے بڑے کلیئر ہیں کہ جو اسٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا یا کوئی علیحدگی کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے. ادروائز چاہے جتنا مرضی تلخ آدمی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی تلخ جماعت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ صرف اس کے اندر رہ کے بات کرے گی، ہمارا فرض ہے کہ ان سے بات کرنا، ان کو منانا، ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا. یہ گورنمنٹ میں جو بھی بیٹھا ہو اس کا فرض ہے کہ ان کو دیکھنا. اچھا، دوسرا میرا یہ ہے کہ چائنیز کے ایشو سے تھا. دیکھیں اس میں سب سے پہلے وہ چائنیز آ رہے ہیں چائنا سے، جہاز کی لیکیج ہونا، کس فلائٹ سے آ رہے ہیں، کس طرح آئے، پھر سیٹلائٹ سے کیسے اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ چیزیں ہمارا کیا کہاں سے ہوئی ہماری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میرے خیال میں. اس میں ایسی خطرناک بات ہے سر کہ ایک وہ تو اتنا سیکرٹ ہے کہ عام آدمی کو نہیں، میرے خیال میں ابھی 2-3 دن ٹھہر جائیں، آپ کے پاس بہت ڈیٹیل آ جائیں گی، پھر اس میں آپ کو بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کیا 2-3 دن میں آپ کو اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ قائم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اپنی عدالت جو بنانے جا رہے ہیں، تو اس پہ کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائیں گے. دوسری بات یہ کہ حکومت، سینٹر کی حکومت سے اس سارے معاملے پر تعاون کرے.
دیکھیں سب سے پہلے پھر وہی بات ہے کہ پاکستان آتا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ساری کی ساری گورنمنٹ کے قانون کے تحت ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے. اور اس میں میرا نہیں خیال پہ کہیں پہ جب اسٹیٹ کا معاملہ آتا ہے تو کسی ایک کو ڈفر ہوتا ہے، باقی ان کے پوائنٹ آف ویو فرق ہو سکتے ہیں. منسٹر صاحب میں خود بھی وزیرستان سے ہوں، علانور وزیر میرا نام ہے، مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. میری 20 سال عمر ہے، اللہ کی قسم ہے آج تک وہاں پہ جو حالات ہے آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو آپ واپس تو آپ نے تقریر کی ہے، سوال کوئی نہیں کیا. دونوں سوال. ایک سیکنڈ، پہلی تو بات ہے تقریر کی ہے، سوال نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ویپن اٹھایا ہے، اگر انہوں نے اسٹیٹ سے علیحدگی کی بات کی ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کی ہے تو 100% آج بھی نکال لیں تو میں پرانی ڈیٹ کا ایکشن نکال لوں گا. لیکن یہ دیکھیں، ہم یہ بات کہتے ہیں نا، ہم بلوچستان، سندھ، پنجاب، ہر جگہ پہ ایسے علاقے ہیں، بیکورڈ علاقے ہیں جن کو گورنمنٹ اپنے اپنے طور پہ ٹھیک کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی ان کے پرابلمز ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے جو وہ حل نکال رہے ہیں، نہ اس کی اجازت ملے گی. تو اس لیے سوال آپ کا نہیں تھا زیادہ، آپ کا وہ تھا. یہ فرما دیں کہ سی ایم کسی کے نے پہلی بات یہ کہ اسلام آباد وفاقی حکومت کے ٹیریٹری میں آتا ہے، اور جو صوبے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لا اینڈ آرڈر دیکھتے ہیں. اس سے 18ویں ترمیم کے بعد ڈائریکٹلی وفاق کا لا اینڈ آرڈر کے جو صوبوں کا ہے اس سے تعلق اس طرح نہیں بنتا. ان کو ہیلپ کر سکتی ہے، ان کو اسسٹ کر سکتی ہے. میرے پاس کوئی ایسی چیز دکھا دیں کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی چیز ایسی مانگی اور میں نے انکار کیا ہو یا فیڈرل گورنمنٹ نے انکار کیا ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ ڈیفینیٹلی یہ بڑا ایشو ہے. میں خود اس کو پہلے بھی بڑا قریب سے دیکھ کے آیا ہوں، اور ہماری نہ صرف خواہش ہے بلکہ ہم باقاعدہ پلاننگ کر کے کر رہے ہیں. اس میں آپ سے بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں کہ آپریشن خالی حل نہیں ہے، اس کا لانگ ٹرم حل نکالنا ہے تاکہ آپریشن بھی کریں اور اس کے بعد کلیئر کر کے وہاں پہ سسٹین بھی کریں. اس پہ کسی وقت بیٹھ کے ڈیٹیل میں بات کریں. یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا بین کر دیا، بین کرنے کے بعد ان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے قوت استعمال کریں گے. بین جب ہو جاتا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال، جب اجازت ہوتی ہے پھر جو بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا کریں گے. علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے مجھے گالیاں دی، میرا موبائل چھینا. آپ جب میڈیا کا کرتے رہے آپ نے بتایا کہ جب وہاں پہ پولیس پہنچی تو وہ وہاں سے بھاگ. یہ ذرا تصریح کرتے ہیں. ایک بات ان سے خود پوچھ لیں کہ پہلے وہ کلیئر ہو جائیں کہ وہ آئی جی ان کو ملا تھا یا نہیں ملا تھا. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نکل گیا تھا، ٹھیک ہے، ایویڈنس بھی موجود، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سے میں ملا. تو پہلے تو وہ خود ان سے پوچھ لو کہ یار آپ بتائیں کہ انہوں نے، میرے خیال میں مجھے نہیں پتا، ایک اسٹیٹمنٹ ایک دن دی ہے، ایک دن دی ہے. تو پہلے تو ان سے کلیئر کر لیں، یہ کلیئر کر لیں کہ کس ٹائم پہ کون سی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے نہیں. پھر وہ جب ٹھیک آئے گی تو میں جواب دے دوں گا. ایک میرا خیال ہے ہمارے یہ صرف مجھے پتا ہے، میرے خیال میں آج کیبنٹ میں کرنا تھا، مجھے نہیں پتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ہو گیا ہے تو ہمارے شدید تحفظات ہیں اور پولیس کو امپاور کرنا چاہیے. اور اس طرح کے اختیار لے کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیمپریری طور پہ کچھ آرم ٹوسٹنگ کر لیں گے نیچے اپنے لوگوں کی، تو میرا نہیں خیال ہے. اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ان کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے. اس ٹائم بہت برے حالات ہیں. تو اور پہلی
جو پہلا کام ہے وہ پولیس کا لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنا ہے. تو اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری پاور خود لے کے آئی جی کو بے بس کر کے لا اینڈ آرڈر ہینڈل کر لیں گے تو اگلے 10-15 دن 20 دن میں نظر آ جائے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان میں ہوگی. ایک انہوں نے تو اپنی کہانی زیادہ سنائی ہے. وہ اگر ہمیں ملے ہوتے تو ہمیں زیادہ آئیڈیا ہو جاتا کہ شکایتیں کیا کیا نہیں. بتا دیں علی امین گنڈا پور صاحب تھے کہاں پہ؟ انہوں نے تو اپنی اسٹوریاں سنائی ہیں. حکومتی ورژن کیا ہے وہ کہاں پہ تھے 24 گھنٹے؟ یہ تو انہی سے پوچھیں کہاں پہ تھے. میں اسلام آباد آؤں گا اور خطاب بھی کروں گا. انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ میں نے خطاب کی پھر واپس بھی چلے گا. میری بات ایک سیکنڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ سہولت کاری سمجھی جائے یا ناکاری سمجھی جائے کہ وہ آئے خطاب بھی کیا رپورٹ ہو کر. اچھا ایک سیکنڈ میری ایک بات کا جواب دے دیں. میرے خیال میں میجورٹی لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2 دن ڈی چوک پہ تھے اور دن رات ٹھیک ہے نا 3 دن وہاں پہ تھے. اب جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ, میرا ملاقات سب سے رہی ہے, ان میں سے کسی سے پوچھ لیں کہ ڈی چوک پہ وہ کب آئے, کتنے بجے آئے اور ملاقات ہوئی. اب اسلام آباد آ کے اس کو ہاتھ لگا کے کہنا کہ میں انٹر ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, تو پھر تو میں اس پہ نہیں کہتا. لیکن ایک سیکنڈ میری بات سنیں. ان کی خواہش تھی کہ ڈی چوک آنا, ڈی چوک آ کے دھرنا دینا. یہ جتنے صحافی دوست بیٹھے ہیں ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ ڈی چوک وہ کتنے بجے. میں نے تو نہیں دیکھ سکا ان کو ڈی چوک پہ, کہیں وہ آئے لیفٹ رائٹ آ کے چلے گئے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہتا. نہیں فیصلہ کرنے جا نہیں رہے, فیصلہ 2 دن پہلے ہو چکا ہوا ہے, اب تو امپلیمنٹ ہوگا فیصلہ. اور ایک طرف ایس سی او بھی ہے اور دیکھیں سیکیورٹی کی ارینجمنٹس آلریڈی انڈر آرٹیکل 245 آرمی آ چکی ہوئی ہے, وہ ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے سیکیورٹی کو. تو وہ ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے, بلکہ اس ٹائم جب ہم بات کر رہے ہیں تو سعودی مہمان بھی ہمارے آلریڈی پہنچ چکے ہیں, وہ بھی 2 دن کے دورے پہ آئے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری کہیں کوئی کمی نہیں رہے گی. یا پھر آپ تو آپ اپنا ایک میری بات سنو, یا ایک سیکنڈ جرنلزم کر لو, یا جرنلزم کر لو, یا پھر بیٹھ کے نہیں سوال نہیں کر رہے نا آپ, تو تقریر کر رہے ہو بہت زیادہ. ایک طرف تو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا, جو غیر قانونی تھا, لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی. کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جنہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا لیکن پکڑے گئے. ان کی بیلیں بھی ہو چکی ہیں لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے روکارے ان کی جو اسائن نہیں. دیکھیں اگر تو کوئی بے گناہ ہے, اگر کوئی بے گناہ ہے, میجورٹی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں جو موقع پہ اریسٹ ہوئے ہیں, لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے تو میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار ہوں, تو میں اس کو خود چھڑواؤں گا اگر کوئی بے گناہ ہے. ایک نعرے میں لانا چاہتا ہوں, ان کی بیلیں ہو چکی ہیں, روکارے بن چکی ہیں, مچلکے ہو چکے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ نہیں ان کے روکاریں سائن نہیں کرنی, ان کی جو رجسٹری ہے ان کو ویریفائی کروایا جائے. وہ کہتے ہیں جی ہم کیش میں چل کے جمع کروا دیتے ہیں, ہمارے لوگ میں دیکھ لیتا ہوں. میں آپ کو اس کے سارے ثبوت لا کے دوں گا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ثبوت, میں سارے ثبوت آپ کے ساتھ کسی وقت شیئر بھی کر لوں گا. آپ کا فوکس جو تھا وہ ڈی چوک پہ تھا کہ ابھی نہیں یہاں نہیں, تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ ساری نفری یہاں رہتی اور پورا اسلام آباد جو ہے وہ بند نہ کیا. اچھا, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کال ڈی چوک کی تھی اور ہم نے ڈی چوک روکنا تھا پہلی بار, ٹھیک ہے. اسلام آباد کو ہم نے ڈیفینیٹلی روکنا تھا کیونکہ اس کی 2 ریزن ہیں. پہلی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ہم اتنا بڑا جتھا نہیں آنے دے سکتے تھے, ٹھیک ہے. آپ وہ چیک کر لیں کہ وہاں سے کتنے لوگ نکلے, اس کے بعد اسلام آباد کتنے لوگ پہنچے, کیا ہوا کیا نہیں. اسلام آباد کی 21 انٹری پوائنٹ ہے, ہم نے صرف 2 یا 3 پہ اپنی پلیسمنٹ رکھی تھی تاکہ ہم ان کے جتھے کو روک سکیں, ورنہ 21 انٹری پوائنٹ, ہمیں نہیں پتا تھا کہ 21 انٹری پوائنٹ ہے, پتا تھا, لیکن کوئی اسٹریٹجی ہماری یہ تھی کہ ہم نے ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا, ان کی خواہش پوری نہیں ہونے دینی. ان کا خیال تھا کہ ہم کچھ انگیج کریں گے, کہیں پہ جھگڑا کریں گے, سارا کچھ کریں گے. 26 نمبر کی فوٹیج اگر آپ کو کہیں سے مل جائے, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے ہیوی قسم کا انہوں نے سارا کچھ کیا. بٹ ان دا اینڈ میرا تو صرف اتنا پوائنٹ ہے, آپ ان سے پوچھ لیں ڈی چوک آ کے جلسہ کیا کہ نہیں. تھینک یو.